حافظ ہمارے ہاں یعنی مسلمان کمیونٹی کے اندر ہم حافظ اور حافظہ اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہو. کس معنی میں حفاظت کی ہو؟ کہ اس نے یاد کیا ہے قرآن کو. اور محافظین قرآن میں سے حافظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے حافظ, اور اس کا اسماء الحسنی میں سے ہے حافظ. اب جو بندہ قرآن حافظ ہو جاتا ہے, قرآن حفظ کرتا ہے, اس کا نام حافظ. اور یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا, یہ اتفاقیہ نہیں ہے, یہ ابتدا سے نام چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی میں سے اس کو اپنا نام عطا کر دیا کہ تو بھی حافظ ہے, تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے. حافظ جید وہ نہیں جو بھولا ہوا ہے, خیر حافظ تو وہ بھی ہے, ایک بار اس نے بیچارے نے حفظ تو کیا ہے نا, اور وہ کسی وجہ سے اس کو وہ یاد نہ رہا, تو اپنا اللہ تعالیٰ نے نام جو ہے اس کو عطا فرما دیا. واہ. اور قیامت کے لیے اب وہ دلائل جو انکار قیامت تھا, اب اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. پہلی دلیل یہ جہاں پر دی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ پہلی دلیل ہو گئی. اور اس دلیل پر فرمایا کہ باہر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے اندر دیکھو. منٹ رہ گئے ہیں, 2 اور صورت کا تو ابھی بہت ہے, خیر میں اس پر پوری تو کر دیتا ہوں اس کو انشاءاللہ. پہلے تو اندر اس کے اندر کی اپنے اندر کی سیر کرو, اور تمہارے اندر کی سیر تمہیں کیا بتائے گی؟ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. تمہیں وہ اندر کی سیر بتائے گی کہ اتنی چھوٹی کروڑوں چیزیں جو یہ کرے گا, اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ اگر تم اپنے اندر دیکھو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس کی قدرت ہے کہ وہ قیامت لائے گا اور فنا کرے گا, اور فنا کرنے کے بعد اس کا اعادہ کرے گا. اور پھر تمہارا یہ وہم کہ اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. اس کے بعد اس کی تشریح آتی ہے یوم تبلی السرائر, اور جتنی پوشیدہ باتیں ہیں وہ ساری ظاہر ہو جائیں گی. اور پھر آگے دیکھیں, ان کا یہ خیال تھا کہ اگر قیامت ہوئی تم اپنے خداؤں کے پاس بھاگ کر چلے جائیں گے. فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر, نہ تو نہ ہوگا اس کے پاس کوئی زور اور نہ مددگار. نہ بندہ اپنے آپ کچھ کر سکے گا کہ اپنے آپ کو بچا لے, اور نہ کوئی اس کا وہاں حامی ہوگا. بس سماء ذات الرج والارض ذات الصد, بارش والے آسمان کی قسم, اور والارض ذات الصد, اور پھٹنے والی زمین کی قسم. کیا بات ہے. یہاں پر جو مثال دی گئی ہے کہ بارش سے آسمان کی بارش آتی ہے, جب وہ بارش آتی ہے آسمان سے تو مردہ زمین ہوتی ہے, تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تم قبروں کے اندر چلے جاؤ گے اور تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے؟ تم آسمان کی بارش کو نہیں دیکھتے. جب بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, نباتات نکل آتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا. یہ اس کی قدرت ہے. انہ لقول فصل, اور یہ فیصلے کا دن ہے, یہ فیصلہ ہے, یہ 2 ٹوک فیصلہ اس دن ہوگا. وما ہوا بالحزل, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وما ہوا بالحزل, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وقت پاس کرنے والی بات نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں آگے جا کر کسی آیت میں کروں گا. کوئی مکر نہیں ہوگا وہاں پر. مکر کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنا ایک چال چل رہے ہیں, واکید کیدا, میں بھی اپنا ایک پلان کر رہا ہوں, اس کے مطابق ہوگا. اور آخر میں فرمایا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, آپ ان کو تھوڑا سی مہلت دے دیں. یہاں پر یہ بات میں کرتا ہوں, اس سے پہلے صورت آئی ہے مزمل, وہاں ہے وصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا, اور وہاں پر ہے ومہلہم قلیلا, آپ ان کو مہلت دے دیں. اور یہاں پر بھی ہے کہ آپ ان کو مہلت دے دیں, کفار مشرکین کو آپ مہلت دے دیں. یہ مکی صورت ہے, ابتدائی دنوں کی صورت ہے, وہ قوت میں ہے, وہ طاقت میں ہے, اور اللہ حضور کو کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے کہ تم ان کو مہلت دے دو. ہونا تو یہ چاہیے کہ کفار حضور کو مہلت دیں, چلو 4 دن کر لینے دیں ان کو. اللہ حضور کو کہہ رہا ہے آپ ان کو مہلت دے دیں. کیا بات ہے, کیا بلا کی آیت ہے, اور کیا سمندر ابلتے ہیں اس کے. اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا.